ہو۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا مجھ سے محبت؟ میری تو کل بارات آنے والی ہے، تو کیا بارات کو واپس کرا دوں؟ وہ نوجوان بولا۔ پر آخر تم ہو کون؟ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی اجنبی نوجوان ہوں جو تمہارے ساتھ مسجد میں قرآن پاک پڑھنے آیا کرتا تھا۔ تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی اور اسی وقت سے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تمہارے کمرے میں خوشبو بھی میں نے پھیلائی تھی، تمہارے کمرے میں گرم گرم کھانا بھی میں نے ہی رکھا تھا۔ نوجوان کی باتیں سن کر شارتی گم سم سوچوں میں ڈوب گئی۔ کیا سوچ رہی ہو شارتی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ اب میری شادی بھلا تم سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس وقت شارتی بالکل تندرست، توانا اور پرسکون تھی، جیسے اسے کوئی بیماری نہ ہو۔ یہ سب کچھ اس جن لڑکے کا کیا کرایا تھا۔ اتنے میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا اور وہ شارتی سے اگلی ملاقات کا کہہ کر غائب ہو گیا۔ وہ بہت حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو آواز دی۔ ماں نے آتے ہی شارتی سے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ پھر اس نے اپنی ماں سے سب کچھ صاف صاف بیان کر دیا کہ معلوم نہیں وہ کون نوجوان ہے، مجھے تو وہ کوئی اور ہی مخلوق لگتا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شارتی کی ماں یہ سن کر بہت فکر مند اور پریشان ہو گئی، اور اب آہستہ آہستہ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ گھر کے دیگر افراد نیند سے بیدار ہو گئے، گھر میں گہما گہمی نظر آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا۔ پھر وہ وقت آ پہنچا۔ 1 گھنٹے بعد بارات آ گئی۔ قاضی صاحب کو بلایا گیا۔ قاضی صاحب اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو چند لوگ اس پالکی کی طرف بڑھے جس میں دولہا موجود تھا، مگر یہ کیا، پالکی تو خالی پڑی تھی، یعنی پالکی میں دولہا موجود نہیں تھا۔ سارے باراتی اور گاؤں والے حیران اور پریشان تھے کہ دولہا کہاں چلا گیا۔ چپا چپا چھان مارا گیا مگر دولہا غائب تھا۔ جب یہ خبر شارتی کو ملی تو وہ گھبرانے لگی اور سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ اسی جن لڑکے کا کیا دھرا ہے۔ ادھر تمام کھانا جو باراتیوں کے لیے پکایا گیا تھا وہ سب کا سب دیگ سے غائب ہو چکا تھا۔ اب مزید حیرانی بڑھ گئی، لوگ سہمے ہوئے تھے اور پھر اس تگ و دو میں شام ہو گئی۔ دولہا نہ ملا تو بارات والے مایوس اور پریشان ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ جب ساری باراتی اور گھر والے روتے پیٹتے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دولہا میاں اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور یہ دیکھ کر سب کے سب گھبرا گئے۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، ہماری بہت بے عزتی کروائی، اور اگر یہ شادی تمہیں منظور نہ تھی تو پہلے بتا دیتے۔ دولہا اب ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ میں کہاں ہوں، مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ کسی نے مجھے بہت آرام سے اٹھا کر یہاں لا کر چھوڑ دیا، اور پھر غائبانہ آواز سنی تھی میں نے کہ اس لڑکی سے اگر تم نے شادی کی تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، وہ صرف میری ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ